أحمد سراج العمري حفظه الله يتكرم بكلمته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب صدر، مہمانان خصوصی، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلبہ، مجھ سے کہا گیا ہے کہ فارغین سے آپ تھوڑی دیر بات کریں. میں بہت مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی اگر یہ پاسبل ہے تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج اور اچھے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پڑھ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم فارغ ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، فارغ نہیں ہوئے. وہ فارغ معنی میں فر نہیں لیجیے، ہم فارغ ہوئے ہیں کہ اب مجھے کام کرنا ہے، اس لیے فارغ ہوئے ہیں، ورنہ فارغ نہیں ہوئے. یہ ہیڈنگ بنائیں. اس کے بعد جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بخاری کا میں نمبر کتنا آپ کا، کوئی نہیں پوچھے گا. آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. مجھے بھی فارغ ہوئے بہت دن ہو گئے اور کئی جگہ سے فارغ ہوئے، لیکن ایک آدمی نے نہیں پوچھا کہ بخاری میں مسلم میں تمہارے نمبر کیا ہے. عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ وہ بخاری جو تم نے پڑھی ہے، وہ جو تم نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کو چلتی پھرتی کتاب بن گئے ہیں، تو وہی آپ کا نمبر ہے. ورنہ کوئی بھی پوچھے گا نہیں آپ سے کہ آپ کا ڈویژن کیا ہے اور آپ کا نمبر کیا ہے. لہٰذا جو پڑھ کر کے جا رہے ہیں اس کی عملی شکل پیش کریں. نمبر 2، یہ مادہ پرستی کا دور ہے. اور سے سنیے گا، آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے محترم صاحب کہ یہ مولانا لوگوں کی تنخواہیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کم پیسہ ہے تو ہماری قیمت بھی کم ہے. یہ نہیں ہے وجہ. اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز آکسیجن ہے اور 100% فری ہے. یہ معلوم اللہ کی ایک پالیسی ہے. پالیسی کیا ہے؟ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ تم پر تبلیغ دین فرض ہے، یا یہ کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اگر اس علم کو مشکل کر دے تو آپ بولیں گے اللہ وہ علم ہم پیسہ ہی نہیں تھا، حاصل ہی نہیں کر پائے. لہذا ہمیشہ میتھ، فزکس، کیمسٹری کے مقابلے میں مولوی کی تنخواہ کم رہے گی، لیکن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قیمت کم ہے. آکسیجن فری ہے. دوسرے نمبر پہ ضرورت انسان کے لیے جو ہے وہ پانی کی ہے، وہ بھی تقریباً فری ہے. اور کھانے میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ نمک ہے، کیونکہ بغیر نمک کے کوئی کھانا نہیں ہے. اب اگر نمک سستا ہے اٹ مینس کہ نمک کی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں. تو آپ اپنی ویلیو اپنی تنخواہ سے نہیں جانچیں. آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کی قیمت کم رکھی گئی تاکہ ایوری ون، ہر آدمی آپ سے استفادہ کرے. اس وجہ سے آپ سستے ہیں. آپ غلط فہمی میں ہم لوگ مبتلا ہیں. بات میری سمجھیں. اور یہ مادہ پرستی جو ہے نا، جتنا قناعت کریں گے، آپ کو معلوم ہے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مال مثل سایہ ہے. مال مثل سایہ ہے. سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے آگے آگے بھاگے گا، اور سایہ کو چھوڑ دو گے تو پیچھے پیچھے آئے گا. یہ مال کی ایک نیچرل صفت ہے. آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا یہ تم سے آگے جائے گا، اور جتنا اس پر قناعت کریں گے نا اتنا یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. کر کے دیکھیں کبھی پریکٹیکلی کہ کیسے وہ پیچھے بھاگتا ہے. تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں
کہ اگر واقعی میں ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، بڑے مقرر ہیں، بخاری کی غالباً ایک روایت ہے کہ 100 اونٹیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں، 100 اونٹیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ میں پورا بھارت گھومتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو جمعہ میں تبلیغ کرتے ہوئے کہیں پھنس جاتا ہوں یا کہیں بھی، تو وہ حدیث بار بار ریمارک کرتی ہے کہ اونٹ 100 ہیں سواری کے لائق ایک بھی نہیں۔ اگر آپ بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو گئے تو فائدہ کیا ہے؟ وہاں تو ایسے 100 اونٹ پہلے سے موجود ہیں۔ آپ کو اپنی شناخت بنانی ہے، اس بنانے کے لیے ایک فارمولا دے رہا ہوں۔ آج سے آپ صرف 1 مہینے تک کسی ایسے ٹاپک پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ایسی گرہیں کھلیں گی۔ مثال کے طور پر بھارتی مسلمان بھارت واسی بھارتی مسلمان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھ کر غور کریں اور فوراً نیٹ نہ اٹھائیں۔ جیسے ہی نیٹ اٹھا لیں گے آپ کی سوچ پیک ہو جائے گی۔ پہلے خود غور کر لیں، اب اس کے بعد پھر نیٹ سے تلاش کریں کہ میری سوچ اور اس کی سوچ دونوں ٹکرائی ہے یا میں اس سے اوپر گیا ہوں۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا اگر یہ آپ عادت ڈال لیں کہ جو تم نکالو گے اس سے اچھی باتیں تم نوٹ کر چکے ہو گے، کیونکہ جتنے جو لوگ بھی مفکر ہوتے ہیں نا، جتنا غور کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کے خلوص کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاؤں، تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تو اللہ ہے کل یوم هو فی شأن، کرتا کیا ہے؟ یہی کرتا ہے بھائی، یہی اس کا کام ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم ہے، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ لہذا کوشش کریں کہ کیوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر خود گرہیں کھلے گی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اور اگر پھر نیٹ بھی نہیں ہے تو کسی استاد کو استاد مانے رہیں، نسبت جوڑے رہیں۔ پتا ہرا رہتا ہے درخت سے جڑ کر، ٹوٹنے کے بعد سوکھ جاتا ہے، نوٹ کر لیں۔ نسبت اپنی جوڑے رہیں، کسی استاد کو اپنا بڑا مانتے رہیں چاہے کتنے بڑے ہو جائیں، لیکن کسی کو اپنا بڑا مانتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کہ اس وقت بھارت میں جو حالات ہیں، میں ابھی یو پی سے آ رہا ہوں، ہر دن ایک نئی بات ہے۔ اس کو چرچا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ ارے وہ تو ڈھابے پہ بیٹھنے والا بھی بول رہا ہے حالات خراب ہیں۔ اس وقت دانشور وہ ہے، عالم وہ ہے جو بتائے کہ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم، مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، ورنہ یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس مسئلے کا حل کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ عملی شکل میں برادران وطن سے قریب ہوں، ایسے قریب ہو کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ واقعی میں میرا خیر خواہ ہے۔ میں 2-3 باتیں خدمت خلق، چھوٹے پیمانے، چھوٹے، آپ جہاں جا رہے ہیں، جس گاؤں میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہاں SC ST بھی ہوں گے، نیچے قوم کے لوگ ہوں گے، سروے کریں، پوچھیں کہ تمہاری روزی کیسے چلتی ہے، تمہارا چولہا روزانہ کیسے چلتا ہے۔ ایسے ان سے پیار سے باتیں کریں، وہ فوراً آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نفرت کو جو ہے وہ نفرت سے کبھی بھی دھویا نہیں جا سکتا۔ بہت مشہور جملہ ہے کہ گندگی کو گندگی نہیں صاف کرتی، گندگی کو پانی صاف کرتا ہے، پانی طاہر ہے۔ لہذا نفرت کو ختم کرنے کے پروگرام بنائیں کہ کیسے ختم کیا جائے اپنے برادران وطن کے ساتھ تعلق۔ مستقل کل سے بات ہو رہی ہے برادران وطن کے ساتھ کیسے، کیوں ایک آدمی اگر قیامت میں کھڑا ہو کر بول دیا کہ اس سے میرا تعلق تھا لیکن اس نے کبھی مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا، لٹک جائیں گے، نہیں گاڑی چل پائے گی۔ آپ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ آپ منجی جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، میں تو پرانا فارغ ہوں، آپ لوگ نئے ہیں، جا کے دیکھیے شہید کے معنی لکھا کیا ہے۔ فیل کا معنی فاعل ہے، شہید کا معنی شاہد ہے۔ کیا شاہد ہے؟ اللہ میں جان دے کر گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے تیرے دین کو پہنچایا، بیکاز آف دیٹ اس کو شاہد کہتے ہیں۔
شہید کہتے ہیں. ادروائز مقتول فی سبیل اللہ کہنا چاہیے تھا. یہ شہید کیوں کہا گیا؟ یہ شہید کیوں کہا گیا؟ وہ شہید ہم کو بننا ہے. ان کو بات پہنچانی ہے. اگر قیامت میں آئے معاملہ تو ہم کہہ سکیں اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اس کو تبلیغ کیا ہے. اور تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ ستو باندھے ڈنڈا لے لیں تبھی تبلیغ ہوتی ہے. جہاں پہ رہیں کانا خلقہ القرآن. حبیب مصطفیٰ کے بارے میں کانا خلقہ القرآن, کیا آپ چلتے پھرتے قرآن کو بس وہی بن جائے گی. ضروری تھوڑے ہے تقریر کرو, ضروری تھوڑے ہے کہ کتاب دو. آپ جب بن جاتے ہیں اپنی شکل میں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور اتحاد امت میں 3 جملے بول رہا ہوں, علماء غور سے سنیں. ہم صحیح ہیں, آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں, آپ غلط نہیں ہیں. ہم صحیح ہیں, آپ کی اجتہادی غلطی ہے. یہ بولنے کے بجائے نہیں ہم صحیح ہیں بقیہ سب غلط ہیں. پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں. یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ہو جائے گا ایسے بولنے والے سے کہ سب غلط ہے میں صحیح ہوں. لہٰذا اچھا وہ کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں, اسی میں بھیڑ میں آپ بھی جا کر شامل ہوئے تو فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ کیسے امت کو یونائٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے آسان سے. اچھا میں جب ایسی باتیں کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا مطلب باطل کو باطل نہ کہا جائے. پارٹنر بھی تو بیٹھا رہتا ہے ہم کو ڈبل مائنڈ لگاتا ہے. نہیں, باطل کو باطل کہیں. جب وہ جمہور متفق ہو جائے کسی باطل پر آپ بھی ساتھ ہو جائیے. لیکن ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے. کسٹم سے ہم ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں, آج تک کسٹم آفیسر نے نہیں پوچھا کہ کسٹم کا سامان لائے کہ نہیں. جب لاؤ گے تب پوچھے گا کسٹم کا سامان کیوں لائے. کسی کو آپ نے باطل کہا ہے, کافر کہا ہے, بدعتی کہا ہے تو آپ کو جواب دے رہے میں بولا ہی نہیں, مجھ سے قیامت کی تو سوال ہو, میں بولا ہی نہیں. یہاں تک کسٹم کا سامان لے کے نہ جائیے. یہ باتیں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیاری کر کے جائیں کہ اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے. یہ ٹاپک پر خوب تیاری کریں, اقلیت اکثریت کے ساتھ کیسے رہے. مکی زندگی کو کھنگار ڈالیں. انشاءاللہ بہت جلد حالات بدلیں گے اور آپ بدلیں گے. آپ بدلیں گے, میں کہتا ہوں آپ اس عزم سے اٹھیں کہ حالات بدلنا ہے. یہ آج ہم نے جو لباس پہنا یہ حالات بدلنے کی علامت ہے, یہ سرنڈر ہونے کی علامت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.